26واں پارہ سورہ قاف آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة، البتہ تحقیق تو تھا غفلت میں، من هذا اس کے بارے میں، فکشفنا عنک پس کھول دیا ہم نے تجھ سے، غطاءک تیرا پردہ، فبصرک اليوم حدید پس تیری آنکھ آج کے دن بہت تیز ہے۔ وقال قرینہ اور کہا اس کے ساتھی نے، ھذا یہ ما لدی عتید جو میرے پاس ہے وہ تیار ہے، القیا فی جہنم ڈالو دونوں کو جہنم میں، کل کفار عنید ہر ضدی کافر کو۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں قیامت کے منکرین کا ذکر تھا، جو لوگ قیامت کے بھی منکر تھے اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے بھی منکر تھے۔ اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، اور پھر سور پھونکنے کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا ہر نفس کو قیامت کے دن میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اے انسان، تو اس دن کے بارے میں بڑی غفلت کا شکار تھا۔ تو کہتا تھا قیامت نہیں ہے، اور ہم ایک دفعہ مر گئے، ہمیں دوبارہ زندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میدان محشر کا منکر تھا، پل صراط کا منکر تھا، میزان عدل کا تو منکر تھا۔ اللہ فرمائیں گے آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے، دیکھ یہ سب کچھ سچ ہے کہ نہیں جسے تو دنیا میں جھٹلایا کرتا تھا، آج میں اللہ نے تیری نظر کو تیز کر دیا۔ اس کا ساتھی کہے گا، قال قرینہ ھذا مراد اس سے فرشتہ ہے۔ اگر بندے کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو نیکیوں والا فرشتہ بولے گا، اگر برائیاں زیادہ ہوں گی برائی والا جو لکھنے والا فرشتہ ہے وہ بولے گا، اور کہے گا اللہ اس بندے کا سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے اور محفوظ ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے میری عدالت کا فیصلہ سن لو، القیا فی جہنم کل کفار عنید ہر ضدی کافر کو جہنم میں ڈال دو تم دونوں۔ مراد اس سے وہ فرشتے ہیں جو انسان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرشتے اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اور اللہ فرمائیں گے اس کافر نے دنیا میں بہت زیادہ روکنے والا تھا،
نیکیوں سے، خود بھی اسلام قبول نہیں کیا، لوگوں کو بھی اسلام سے روکتا تھا، لوگوں کو حق سے روکتا تھا، حد سے تجاوز کرنے والا تھا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں بھی زبانی طور پر بھی عملی طور پر بھی یہ بندہ حد سے گزرنے والا تھا، دوسروں کے حق مارنے والا تھا اور شک میں ڈالنے والا تھا۔ اسلام کے بارے میں دوسروں کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات ڈالتا تھا۔ آج اللہ کی عدالت کا فیصلہ یہ ہے، القیا فی جہنم کل کفار عنید، ایسے بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ پاک ہم سب کی جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ فرمایا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، البتہ تحقیق تو تھا غفلت میں اس کے بارے میں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، پس ہم نے تو اسے تیرا پردہ آج کھول دیا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پس آج کے دن تیری آنکھ بہت تیز ہو گئی ہے۔ دیکھنا تو دنیا میں اس آخرت کا منکر تھا، دوبارہ زندہ کیے جانے کا منکر تھا، آج کے دن میں اللہ نے تیری آنکھ کو بہت تیز کر دیا ہے۔ دیکھ اپنی آنکھوں سے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ وقال قرینہ، اور کہا اس کے ساتھی نے، ھذا ما لدی عتید، یہ جو میرے پاس ہے، میں تیرے زمانے کی زندگی کے عمر کے اندر تیری نیکیاں بھی لکھتا رہا، تیرے گناہ بھی لکھتا رہا۔ اللہ کریم کے سامنے کہے گا، ھذا ما لدی عتید، یہ جو میرے پاس ہے یہ بالکل تیار ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، القیا فی جہنم، ڈالو دونوں اس کو جہنم میں، کل کفار عنید، ہر ضدی کافر کو، مناع للخیر، بہت زیادہ روکنے والا ہے نیکی سے، لوگوں کو بھی نیکی کے کاموں سے روکتا تھا، خود بھی نیکی کے کام نہیں کرتا۔ القیا فی جہنم، ڈال دو ان لوگوں کو جہنم کے اندر، معتدل، جو حد سے گزرنے والا ہے، مریب، شک میں ڈالنے والا ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، الذی جعل، جس نے بنایا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، دوسرا معبود، فَأَلْقِيَاهُ، پس ڈالو تم دونوں اس کو، فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، سخت عذاب میں۔ جب انسان کا نامہ اعمال پیش ہوگا اللہ کی عدالت میں، اس کے برے اعمال کی وجہ سے حکم ہوگا، القیا فی جہنم، ان کو جہنم میں ڈالو۔ جرم یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے تھے، جب شرک کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر جہنم میں انسان اور شیطان کی چکلش ہوگی۔ انسان کہے گا تو نے مجھے گمراہ کر دیا، شیطان کہے گا میرا تیرے اوپر تو کوئی زور نہیں چلتا تھا، میں نے کب تجھے ہاتھ سے پکڑ کر گناہ کروائے، اور آج مجھے ملامت نہ کر۔ ملامت کرنا ہے تو اپنے نفس کو ملامت کر، میرے پاس کون سی دلیل تھی، اور میں نے شرک پہ لگایا، برا کام تم سے کرایا، تم نے کون سی مجھ سے دلیل مانگی تھی، اور میں نے تو صرف راستہ بتایا، تم چل پڑے اور
اگلی آیت میں ذکر ہے اسی کا۔ اللہ فرمائیں گے ان دونوں سے آج میرے پاس نہ جھگڑو، میں نے دنیا میں تمہیں وعید سنا دی تھی، تمہارے پاس انبیاء آئے تھے، اللہ کی کتاب آئی تھی، اللہ کی شریعت کے داعی آئے تھے، تم نے انکار کیا، ان کو جھٹلایا۔ اب میرا اٹل فیصلہ یہی ہے کہ کفر اور شرک کرنے والوں کو میں اللہ کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سچے لوگ نجات پا جائیں گے، ایمان والے لوگ نجات پا جائیں گے، اور میں شرک اور کفر والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور فرمائیں گے اللہ میرا ہر فیصلہ حق پر مبنی ہوتا ہے، اور مجرموں کو سزا دینا یہ زیادتی نہیں ہے، نہ کسی کی میں اللہ نیکی کو ضائع کرتا ہوں، ہر انسان کو اس کی نیکی کا بدلہ بھی پورا دیا جائے گا۔ وما انا بظلام للعبید، اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے بنایا اللہ کے ساتھ دوسرا الہ، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، پس ڈالو دونوں اس کو سخت عذاب میں۔ قَالَ قَرِينُهُ، کہا اس کے ساتھی نے، رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ، اے ہمارے رب نہیں سرکش بنایا میں نے اس کو، وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، لیکن وہ تھا دور کی گمراہی کے اندر، خود ہی وہ بندہ گمراہ تھا، اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا۔ اللہ کریم فرمائیں گے لا تختصموا، نہ جھگڑو تم، لدیا میرے پاس، وقد قدمت الیکم، اور تحقیق آگے بھیج چکا ہوں میں تمہاری طرف، بالوعید، دنیا کے اندر میں وعید اور دھمکی تمہارے پاس بھیج چکا تھا، وہاں دنیا میں تم نے فیصلہ کرنا تھا میں سیدھے راستے پر ہوں یا گمراہی کے راستے پر۔ لا تختصموا لدیا، آج میری عدالت میں جھگڑے نہ کرو، آج میری عدالت میں ایک دوسرے پہ الزام نہ لگاؤ، مجھے فلاں نے گمراہ کیا، مجھے فلاں نے گمراہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے تیرے پاس بھلے کچھ بھی نہیں تھا، میں اللہ نے تجھے عقل دی تھی، دنیا کے کاموں میں تو نے عقل استعمال کی، اللہ کے دین کے بارے میں تو نے عقل کو استعمال کیوں نہ کیا؟ لا تختصموا لدیا، نہ جھگڑو آج میرے پاس، ما یبدل القول، نہیں بدلی جاتی بات، لدیا میرے ہاں، میں نے جو فیصلہ کر دیا تمہارے جہنم کا، آج وہ بات بدلی نہیں جاتی، ما یبدل القول لدیا، میرا فیصلہ حق پر مبنی ہے، اب بدلنے والی بات نہیں ہے۔ وما انا بظلام للعبید، اور نہیں ہوں میں اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا۔